إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. ملح في الأفق لمع بارق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد خير الورى أشرف الخلائق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق ناطق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أبهر نور في الكون شارق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه. فانتشرت آثار شرفه
في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويعار في تعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان،
تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله. صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه. وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه، وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى لا إله إلا الله. الله الله يا مولانا لا إله إلا الله. الله غفار الذنوب لا إله إلا الله. حبه
يشفي السقام أنت والله شفيع للورى يوم الزحام لا إله إلا الله كل من داخل طه أبدا ليس يضام كل من داخل طه أبدا ليس يضام قد حباه الله جان فسماء لا مقام لا إله إلا الله الله يا مولانا لا إله إلا الله الله غفار الذنوب يا أبا الزهراء إني في هواكم مستهام يا أبا الزهراء إني في هواكم مستهام نظرة منك إلينا أيها البدر التمام لا إله إلا الله الله يا مولانا لا إله إلا الله يا الله غفار الذنوب نحن لوذنا بقيمكم والله يا خير الأنام نحن لوذنا بقيمكم والله يا خير الأنام أنت بدر أنت شمس أنت في الدنيا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يحط ما حركت وفيه الأنامل مما استفاده الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا هثنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز بالعالم ومنه تبرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين بالخلق وآخرهم بالبعث صلى الله عليه. وقد تعذرت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصل ليد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المغاوي بآمنة السيدة الكريمة آمنة رضي الله عنها. فتلقاه الصلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمت وأشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر
شهر بعد شهر من حملي وقرب وقت بروده إلى عالم شهادة لتنبغت على أهل هذا العالم فيوضة فضلي وتنتشر في آثار مجلس الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان هذا الحبيب علت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود الإلهي على للوجود تسيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت غنى هذا المستور ليبرد نوره كاملا في عالم الدهر نورا فاق كل نور. صلى الله عليه فبذلك حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة هيا در عند ولي أمة تأنيسا لجنابي المسعود ومشاركة لها في هذا سمات الممدود. صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على قدور وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن أمود وبارز الحامد المحمود مذينا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
الختام وفينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابة البطون الأوراق. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين علما ورفقا صلى الله عليه برا رعوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السن واللفظ الموضع على المعنى الجد إذا دعاه المسكين عذابه إجابة معجلة وهو الأب الصديق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع صولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتد منها فرائس الأقوياء من البرية وللنصر بنت طرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق بالبرية معمول إلا وهو مطلق جيد الوجود الفرد بوصف
أبي وسعني وله المولاد في البلد ومكانه أو صبع قد تعالى مجدها أخذت على نجم الصواب بعنانه صلى الله عليه وقد وصدق في تدوين ما بدا علم وقائم مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا المقرب من التقديم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه أصل مني أن أمسك منة الأقلام في هذا المقام واقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل الخلق كما يصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولما نظم البكر من دراري الأوصاف المحمدة أقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والسنة موصولا. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوذ ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه البيودات الغامرة. نتوجه إليك يسرب الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الآب الأكبر المنبوب لك والمخصص بشرب الأبغار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكن كؤوس إرشادك لأن ودادك سيد الكونين والشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة كرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاخذنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك أن تبصنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما
ما تحركنا فيه من نياتنا وآمالنا، وأن تجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي درائك اتباعه من السالكين، ولحقك وحق من المؤدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أجمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقبل المذنب منا بالغفران، والمسيء والسائل بما والمؤمل بما، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووادر ووالاه، وعم ببركة وشريف وجهة أولادنا ووالدينا ولقدرنا ووادينا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين مؤمنات في جميع وادم راية القويم بجميع القدار منشورا، ومعلم الإسلام والإيمان بآلها مأمورا معنى وصورا معنى، واكشف اللهم كربات المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المؤندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من البلايا، واجعلنا يا رب حسن من جميع البلايا، واجعلنا يا رب وفي الإرث المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بغير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قبول. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatan abadan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa kutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Al mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita dengarkan nasihatnya, kita harapkan doanya, dan menjadi penyebab doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap para alim, para ulama, terkhusus ayahanda Kiai Haji Abdullah Basha, mudah-mudahan Allah senantiasa mengangkat derajat beliau, mengabulkan hajat-hajat beliau, dan memberikan kesehatan kepada beliau, dan Allah jadikan beliau istiqamah di dalam menuntun kita sampai kita mendapatkan lezatnya, manisnya iman, terlebih-lebih sujud di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para alim ulama, guru-guru agama yang lain yang tidak dapat ulun sebutkan satu persatu. Yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua
dimuliakan oleh Allah dunia sampai akhirat. Terkhusus yang kita cintai, yang menjadi suatu penyebab kita berkumpul di tempat yang mulia ini, duduk bersama mengharapkan barokah dari perjalanan Maulid Nabi Muhammad, pembacaan Siftul Duror, serta dilanjutkan pengajian agama. Wa idza farata fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kalian telah lepas ibadah satu yang lain, ibadah salat asar, carilah amal ibadah yang lain yang lagi. Seperti hari ini selepas salat asar kita duduk bersama dalam mendekatkan diri kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Begitu juga tetap hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita banggakan Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Khadim Hadal Majlis, Kanda Haji Ahyad Sarbini beserta segenap keluarga besar beliau, istri, anak-anak beliau, saudara-saudara beliau, dan karyawan-karyawan beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saksi pengorbanan mereka terhadap agama ini, dan Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada mereka, begitu juga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita semuanya dengan duduk bersama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu di antara amal yang paling menguatkan kita. Tercantum dalam maktub al-hadis. Apa di antara amal yang termaktub? Di antaranya yaitu salat. Apakah kita yakin salat itu adalah amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di hadapan Allah? Yakin? Sepakat? Berdiam? Lemas? Salat ini betul enggak yang dihisab oleh Allah pertama kali di yaumil mahsyar? Betul? Yakin? Bujuran? Semangat betul. Bujur. Kalau memang salat yang pertama kali, kenapa enggak kita prioritaskan salat itu? Seandainya ada pendeta bertanya kepada kita, salat asar itu kenapa 4 rakaat? Ada yang bisa jawab? Ada? Berarti kan belum kita prioritaskan. Padahal hadisnya jelas, sesungguhnya seorang hamba nanti di hari kiamat yang akan dihisab oleh Allah, di antara mereka adalah solat, tetapi solat itu dalam keadaan papah, dalam keadaan rapuh. Kita jangan berpegang di ranting yang rapuh, sudahlah ranting rapuhlah pula. Kalau dia patah, tercalaplah kita, tergugur, terjungkang, ya kan? Makanya dalam solat itu poin pertama kali dalam solat apa yang harus kita buat, yaitu niat. Apa syarat niat yang pertama? Yang diantara niat itu ada 7 poin yang harus kita buat di dalam alif di Allah tak kala kita melafazkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di mana dimasukkan 7 niat itu? Ke alif. Alif itu batang tubuh yang berdiri. Dalam alif itu masuk sampai ra di ikbar, keikhlasan kita dalam mengharamkan semua yang dihalalkan Allah di luar solat. Di dalam solat haram, bepandir halal. Dalam solat kada boleh bepandir. Dalam solat tak boleh makan, di luar solat halal. Dalam solat makan haram. Minum, bepandir, apalagi yang dibolehkan di luar solat diharamkan. Itu yang dimaksud ro di par. Apa 7 niat yang diantara yang harus kita masukkan? Usalli fardhu asri 4 rakaatin makmuman adaan lillahi ta'ala.
7 poin niat menurut Imam Asy-Syafi'i. Bumi Indonesia bermazhab Imam Syafi'i. Bumi Melayu bermazhab Imam Syafi'i. 7 poin niat ini harus sempurna masuk ke dalam alif di Allah sampai ro di batas niat. Ada solat kita yang macam itu sudah. Kalau dalam solat itu kita lupa, tak menyebutkan ini solat maghribkah, isyakah, subuhkah, apakah sah? Batal solatnya. Sepakat 4 imam, semuanya sepakat batal. Tidak disebut nama solatnya, tidak disebut nilainya, angkanya, rakaatnya. Kau sujud kepada Allah tak payah nak dihitung. Kalau tidak dihitung, kapan kita tahu salamnya, taslimnya kapan? 7 niat itu harus masuk. Kalau bisa di alif itu selesai, Allah selesai. Kalau kita sholat di Saudi, kalau di Saudi itu mazhabnya mazhab Haramain, dia atas nama Ahmad bin Hambal, tetapi di bawah-bawahnya berubah menjadi mazhab Haramain. Makanya pian tuh sholat 2 kilo 4 kilo masih ikuti Imam Masjidil Haram, padahal pagat sopnya. Boleh di sana karena tanah haram, karena mazhabnya mazhab Haramain, boleh aja. Tapi kalau di sini kada boleh pagat itunya, sopnya pagat. Tapi kalau kita lihat di belakang sopwa, Zam-Zam, ada ajiat, ada lagi itu, seterusnya prestek dan seterusnya, banyak yang sholat. Bahkan sholatnya di hotel, imamkan Masjidil Haram, boleh di sana. Kalau kita di sini kada boleh. Tapi orang-orang umroh ini salah pula. Dia sudah jauh-jauh ke sana, mau mengunjungi Mekah, Madinah, ya kan? Ongkos dia banyak, duitnya keluar banyak, sampai ke situ sholat di hotel. Betul lah? Sholat di hotel, sampai di sana koler dia. Nah, makanya kalau duit warisan, keluarkan zakat dulu baru tulak haji, tulak umrah. Makanya acem haram pula kita nak bawa ke masjid badan nih. Di hotel aja, subuh di hotel, jam 8 pula. Banyak kemarin amang isap balik dari umroh, ulun balik umroh juga. Kita tengok kita macam mana lah, kita jam 3 tu udah bangun jamaah semua. Tak ada yang bangun, Masya Allah. Para komat baru bangun. Allah Zalala Muhammad. Mudah-mudahan berataan bisa umroh semua berataan. Kalau bisa gratis, kalau tidak bisa ya bayar. Sebenarnya umroh itu memang gratis. Yang bayar tuh tiket sama hotelnya, makan. Umroh tuh gratis. Kalau pian sanggup ngambil mikot di Bir Ali berjalan, gratis. Kalau pian sanggup ngambil mikot di Jirana Tanim berjalan, gratis. Pian tak sanggup bertaksi, 30 real, 150.000. Ya, nah begitu kita kembali ke niat tadi. Batas niat itu sampai kapan? Sampai roh di bar. 7 tuh mau poin harus kita masukkan. Usolli, aku solat. Fardu bukan sunnah. Harus kita sebut fardunya. Misalnya maghrib, fardu maghrib. Sebut maghribnya. Bukan isya. Aku solat nih maghrib sekarang. Bukan isya. Kalau dia solat di waktu maghrib, solat isya, batallah solatnya. Bukan waktunya. Terkecuali sesuatu sebab, karena dia musafir, akhirnya dia qasar atau jamak takdim atau jamak takhirnya, beda lagi. Usolli, aku salat fardu maghrib salah sarakaatin, disebut 3 rakaatnya. Makmuman, karena solat itu asal muasalnya kita ini tidak boleh solat itu memparidan. Kalau hidup di zaman Sayyidina Umar, dibakar rumah kita. Alhamdulillah kita hidup di zaman Jokowi. Ya andainya di zaman Sayyidina Umar, habis rumah ini dibakar. Asar tadi cuma 4 orang ke masjid, ya kan? Jadi alhamdulillah kita hidup di zaman Jokowi, ya kan? Tapi kayaknya masih Jokowi. Rasa-rasanya tuh suasana ini Jokowi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, harus kita sebut
makmumnya. Kalau ndak pandai pian ke masjid, pian salat di rumah bersama suami begawi bersama anak, atau berjamaah sesama pian. Kalau yang sudah bulik sudah salat, berjamaah lagi salat. Ya. Makmuman adaan itu harus disebut tunainya sekarang, bukan qadha, bukan i'adah. Ada salat itu adaan, ada qadha, ada i'adah. Qadha salat pian yang melalui waktu karena pian tidak sempat salat, atau ingatnya hari ini bahari masih zaman jahiliyah, hari ini dah duduk di majlis, qadha salat dulu. I'adah, i'adah tu pian dalam pesawat 9 jam dari Jakarta, atau dari Surabaya ke Jakarta 12 jam naik kereta api. Waktu maghrib pian sudah naik di dalam gerbong, maghrib, isya, subuh sampai di situ, ya kan? Rupanya sholat pian ini di dalam gerbong atau di bis. Kan pesawat ini bergerak, kada boleh kita sholat itu bergerak. Tempat yang kita sujud nih tidak boleh, tidak sah sujudnya. Makanya dikarenakan itu nanti sampai ke tempat tujuan toharo bersih suci, kita sholat lagi. Tadi sholat juga di gerbong, tapi balik sholat lagi, sholat maghrib, isya, subuh, ulang sebelum waktu zuhur masuk. Itu namanya i'adah. Ada orang kemarin umroh, dia berangkat sama kita, sholatnya cukup di pesawat itulah. Mana boleh sholat di pesawat, dia bergerak. Belum lagi pas kita ruku, rupanya dia nikung, ya kan? Kada boleh. Dan rukuknya pun tidak sempurna, sujudnya pun tidak sempurna, ya kan? Nah makanya nanti sampai di tempat kita tujuan, kita bersihlah suci, baru kita i'adah. I'adah itu maksudnya apa? Mengulangi, kembalikan sholat maghrib tadi sebelum masuknya waktu yang akan pian sholat. Misalnya waktu zuhur, sebelum waktu zuhur masuk, sholatlah maghrib tadi, isya tadi, subuh tadi. Nah, paham? Nah, itu i'adah lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Masukkan sampai ke rokdibar. Kira-kira paham? Paham ya? Nah ini mudah-mudahan paham, bisa memperagakannya, karena ini agak susah-susah gampang. Makanya orang banyak baca menurut Imamul Haddad, Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi yadurun, sebelum dia sholat. Karena kalau dibaca itu ayat, iblis yang mau menggoda itu langsung terbakar dia dengar itu. Sehingga kita sholat itu takbiratul ihram, ambil napas dalam-dalam, takbir, tahan, supaya cepat kita menerjemahkannya di dalam hati. Aku sholat fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam, tunai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adaan itu tadi tunai, sekarang kontan kubaya, laksanakan. Nah ya, sampai kapan? Sampai di rokdibar. Makanya disebut takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mereka yang sholat di belakang imam harus takbir setelah rokdi akbar, rokdibar imam. Kalau dia tidak takbiratul ihram sampai imam membaca ayat, membaca surat Al-Fatihah, dia dihukumkan masbuk. Orang yang tidak dapatkan takbiratul ihram bersama imam ditakziahi 3 malam berturut-turut di zaman Nabi. Di zaman sahabat ini tidak dapat takbiratul ihram bersama imam. Ya, apalagi sholat taraweh, sholat witir, nunggu imam walad dolin amin baru berdiri. Sholat witir itu imam sama tikar aja, ndak ada makmumnya. Kapan makmumnya berdiri? Nanti amin berdiri berataan. Itu hukumnya masbuk. Masbuk itu kapan maksudnya? Dia ndak dapat memperoleh membaca Al-Fatihah dan doa iftitah dengan betul. Nyata dia takbiratul ihram tidak baca doa iftitah, tidak baca ta'awuz, langsung Al-Fatihah kan? Karena target terakhirnya apa? Dia harus dapat ruku bersama imam. Kalau tidak dapat ruku bersama imam, dia menambah 1 rakaat setelah imam salam.
Pahamlah. Nah, takbiratul ihram imam harus kita ikutin. Sampai kapan? Rokbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau dia berlamat sampai imam baca surat, itu dihukumkan masbuk mulai dari situ. Berarti dia tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Pasti imam baca ayat, dia sibuk baca doa iftitah, sedangkan dia wajib mendengarkan bacaan imam. Apalagi ajudan belakang imam, dia wajib mengoreksi bacaan imam, wajib. Ya, dia wajib mendengarkan bacaan imam itu bujurkah, salahkah. Nah, dan di belakang imam ini harus orang yang paten, yang mengerti apa yang dibaca oleh imam. Ya, harus, karena dia negur imam nanti. Sampai kapan? Sampailah imam itu membaca ta'awuz. Ta'awuz itu dibaca 4 kali kalau setiap rakaatnya. Kalau asar tadi 4 kali. Kita Imam Syafi'i, bukan Imam Ahmad bin Hambali atau Hanafi. Mereka tidak baca, tapi ayat Al-Quran mengatakan wa idza qara'tal Quran fasta'idz billah. Apabila kalian membaca ayat Quran, maka berlindunglah kepada Allah. Itu takbiratul ihram pertama. Lepas itu kita memasukkan niat di takbiratul ihram alif Allahu Akbar. Ya, selepas itu kita membaca doa iftitah. Kenapa harus dibaca doa iftitah itu? Doa iftitah itu disebut doa iftitah karena seluruh pintu surga yang 8 itu Allah buka. Itu sebabnya disebut doa pembuka. Doa iftitah disebut karena dulu Abdullah bin Umar tak kala Rasulullah membaca Allahumma ba'id baini wa baina rabbi abdihi sampai akhir itu dulu yang dibaca oleh orang-orang Muhammadiyah hari ini. Dia tidak mau roba, padahal sudah diroba oleh Anas bin Malik. Setelah Rasulullah wafat, sahabat semuanya membaca itu 17 kali. Abu Bakar menjadi imam sebelum Nabi wafat, dia baca Allah berkabira walhamdulillah katsira. Karena hari itu Jibril turun bertanya kepada Nabi Muhammad, sebab apa yang kau baca Muhammad sehingga pintu surga Allah buka seluruhnya? Disebabkan salah seorang makmum membaca Allah berkabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajad ila akhir. Kenapa kita baca itu? Disitulah Allah yang kita agungkan tadi dalam takbiratul ihram. Kita jelaskan di situ, aku ini tak layak untuk mengagungkan Allah. Masalahku besar, aku galau, aku sibuk dengan urusan duniawi. Tak kala dia menyebut Allah berkabirah, Allah pun yang besar, masalahku kecil. Di situ dia ingat, tak kala dia mengagungkan Allah, Allahu Akbar kabira. Apa yang ada di belakang punggungku, bebanku yang berat terasa ringan. Kenapa? Yang kita agungkan Allah. Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira. Mulai dari kepala sampai pundak sampai ujung kaki yang kita bawa dosa hari-hari. Di luar aja berdosa, sampai ke majelis pun berdosa. Majelis pun berdosa kita. Prasangka itu tadi dibaikkan oleh Allah. Walhamdulillah katsira. Kita bawa dosa sebanyak ini bertumpuk dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allah nak ampunkan dosa kita tu nanti. Pawudi'an ala ra'sihi au ala atikihi fakullama raka'a wa sajada sakatat anhu. Setiap kita nih mendengar azan berkumandang lalu kita nak pergi solat, Allah dah taruh nih dosa semua yang kita buat di atas kepala sampai di atas pundak kita. Kapan Allah ampuni? Nanti tak kala ruku. Wa subhanallahi bukratan wa asila walhamdulillah katsira. Kita bersyukur kepada Allah atas kebaikan Allah kepada kita. Dosa kita banyak, aib kita banyak, tapi Allah tutup
tak kala kita berangkat ke masjid, tak kala kita berdiri sholat, orang yang tahu dosa kita tuh dia berprasangka baik. Nah, alhamdulillah dia sujud mau mendengar panggilan Tuhan, ke masjid ya, sholat dia. Subhanallah ibu kota wa asila. Dosa kita banyak ditumpuk ke sini tadi. Allah nak ampunkan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Nah, pian harus sadar. Pian ini sekarang berhadapan di hadapan siapa? Inni wajjahtu, kita hadapkan di hadapan Allah. Berarti pikiran, minde, akal, kesadaran harus hadir. Posisi pian berdiri ini rukun fi'li, harus pian tunaikan orang yang selayaknya berdiri. Pian posisinya rukun qauli, baca Fatihah nanti dijelaskan. Lalu lepas itu dia mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan ila akhir. Lalu dia mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menyadarkan dirinya untuk selalu fokus kepada Allah yang disebut khusyuk. So, la syarikalah, tidaklah pian pening lalu terikat dengan bodrek. Ulun kalau tidak makan bodrek kada kawa. Nah, itu sudah musyrik. Kemusyrikan itu sudah menyatu di batang tubuh kita. Di situ dilunturkan la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita akui tidak ada yang sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan solusi semuanya. Kita hari ini hadir pian dapat amplop kalau memang Allah sudah buat. Waktu pian di usia 120 hari di kandungan ibu, rezeki pian tuh dititipin ke sidin. Hari ini dibalikin. Makanya kita kada boleh minta sama Allah langsung sugih. Misal rezeki kita ini Allah buat 1 triliun seumur hidup. Kalau Allah julung 1 triliun berarti habis umur kita. Berarti bahasa Inggrisnya apa? Jiun. Mati. Jadi jangan minta sugih. Kalau Allah mau julungnya berataan, besok iklan di masjid inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada enggak yang habis jual tanah 5 hektar mati? Ada kan? Karena dia minta sugih. Ya Allah, sugih ulun kayak Haji Ahyad. Allah tersinggung, bujuran habis. Nah, besok umur pun habis. Bila rezeki habis, umur pun habis. Kalau masih ada umur berarti masih ada rezeki. Nah, di sini minta sama Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah, berarti kita berbuat dengan skenario Allah. Jangan dikarasi, musuh harat. Jangan bersantai aja. Pian tak usah berabut, dapat lo. Coba pian berabut tadi, mungkin rabit lah duitnya. Nukar pintol gini orang kada hakun, rabit duitnya. Nah, pian tenang. Kalau pian tenang, besok amplopnya double. Macam ini tadi relok rapi. Ya, kalau berabut jarah sidin. Oh, jangan lagi macam kampanye aja. Nanti pian hadir majelis nunggu amplop akhirnya. Nah, kalau pian hadir ikhlas ya kan. Nah, kita tahu bawa duit itu dolar Singapura dalam itu tadi. Coba pian tengok dolar Singapura. Asal jangan pian buka sampai kiamat. Kalau pian buka 50.000. Kalau pian tidak buka dolar Singapura itu, amin. Amin ya rabbal alamin. Lepas itu dia baca a'udzubillah. A'udzubillah itu sesuai rakaat kita baca. Jangan 1 rakaat pertama aja. Kenapa? Tak kala kita ini merasa sendiri, tak kala aku ini merasa hina, tak kala aku ini merasa kecil. Disitulah dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku bersama Allah. Aku berlindung kepada Allah. Aku menjadi besar karena ada Allah. Kita merasakan besar karena ada Allah.
Lalu lepas itu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dia baca Bismillah? Agar kalian tidak lupakan Allah. Allah harus dilibatkan setiap hal. Bismillah, gunakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa bedanya? Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman Allah menyeluruh seluruhnya makhluk Allah beri. Tapi Ar-Rahim tidak. Orang yang betul ikhlas kepada Allah, tumbuh imannya semata-mata ikhlas kepada Allah, maka Allah berikan lebih. Makanya Ghafurur Rahim. Tidak ada Ghafurur Rahman. Innallaha kana Ghafurur Rahman. Mana ada? Ghafurur Rahim. Kalau begitu kita nak buat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata terlibat dalam segala hal kita ni. Sekalipun aku maksiat, betul, cuma engkau tak sadar hari itu. Allah dah kasih tahu bisik dalam hati, tapi kan tak bisa terkendali nafsu kita, makanya kita maksiat. Orang bisa korupsi atau menyuntan, bahasa Inggrisnya itu maling. Orang yang maling itu rezeki dia tu macam itulah, tak bakal berkurang. Korupsi 300 triliun. Padahal andai kata dia sabar, rezeki dia pun 300 triliun. Karena tak barowa rezeki kita ni. Serupiah tak berkurang, serupiah pun tak bertambah. Pian semalam dah sepakat tak kala usia 3 bulan kandungan, 4 bulan kandungan. Sudah sepakat. Kata Allah Ta'ala, aku beri rezeki engkau ni langsung kah apa Bang Ansur? Bang Ansur aja. Langsung begaman 2 juta, 10 juta sebulan dapat, ya kan? Kalau aku julung berataan langsung mati. Tak mungkin Allah menghidupkan satu makhluknya tak diberi rezeki. Zalim lah. Pian hadir ke sini tak mungkin tak diberi rezeki. Paling tidak pian dikasih ilmu. Paling kada pian bawa wadai nasi bungkus, ya kan? Nah, tak mungkin zolim Zidin. Nah, cuman ada aja yang zolimnya itu diantara kita. Sebenarnya kita dapat 1, kita bawa 2, kawan tak dapat. Kawan yang tak dapat. Karena kita, ini ampun, ini gasan mama mentuha aja. Ini gasan tetangga janda di higa rumah. 5 dia bawa. Kawan tak ungu tak dapat. Karena kita Sidin sudah pas, sudah sistemnya jalan. Rasulullah Muhammad. Kemudian barulah kita nak berdialog, berbicara dengan Allah dengan panjang. Apa yang kita baca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala bicara kepada hambanya. Andai kata kita ini orang betul-betul beriman, lezatnya manisnya iman itu kita rasakan, Allah menjawab pasti kita dengar. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku. Kau tengok hambaku sekalian, malaikat, hambaku memuji aku. Kau sujud kepadaku, kau lihat aku, kau dengar bicaraku. Tapi hambaku tengok orang cempaka. Nah, tinggal di komplek Mega Citra Indah nih. Mereka enggak lihat aku, kata Allah, tapi dia memuji aku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menjawab, Hamidani abdi Ar-Rahmanir Rahim. Kata Allah, asna alayya abdi. Allah jawab lagi. Tak dengar kita kan? Kenapa? Kita bacanya macam dikejar ular. Assalamualaikum. Salam. Salat kita macam tu. Makanya tak tahu apa nak dibaca kan? Coba bagaimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu lebih kuat lagi. Majadani abdi. Kata Allah, hambaku mengagungkan aku. Kalau secara harfiahnya Malik, merajai. Yaum, hari. Din, pembalasan. Kalian berhutang, bayar hari ini. Di situ Allah menguasai. Hari itu, hari kiamat maksudnya. Seluruh ulama sufi mereka menangis. Al-Imam Al-Alusi
Al-Imam Badruddin Al-Aini, Al-Imam Al-Qastullani, Al-Imam Asy'arani, semua mereka menggigil tak kala membaca Maliki Yaumiddin. Bengenang, Allah akan membuka tayangan apa yang kau buat hari ini. Nangis mereka. Ada di antara sebagian mereka tidak lanjut lagi iyyaka na'budu. Sebagian ada yang kuat lanjutkan lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Sa'alani abdi, hambaku banyak hajat, hambaku bersandar, dia berharap kepadaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selain pian syarat membaca Fatihah itu menjaga 14 tasydid yang dibaca. Di antaranya bismillah itu juga dibuat ada 3 di bismillah itu. Bismillahir 2 Rahmanirrahim. Ada 3 tasdid. Alhamdulillahirabbil 2 di situ. Nanti Ar-Rahmanir-Rahim 2 di situ. Malik Yaumiddin 1 di situ tasdidnya. Terus sampailah ayat terakhir dari Al-Fatihah itu. Dijaga tasdidnya. Kalau tidak dijaga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak dijaga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kepada berhala dan matahari, artinya minta tolong dan menyembah. Nah, maka baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Lalu pian baca itu, kata Allah Ta'ala, wali abdi masa'al, apa yang kalian minta tadi sudah ku berikan, ku kabulkan doa kita. Doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Ternyata pandiran pembicaraan itu, dialog itu harus paham. Cuma kita tidak paham-paham kan. Belajar kita tidak sampai ke situ. Makanya apa yang kita baca camu. Apalagi imamnya Rosi, laju tikungan 80-100. Rosi kan, tikungan aja disalibnya 100. Rosi, kenapa? Mestinya tumaknina langsung bangkit dia, disalibnya pembalap. Nah, cari imam, apalagi bentar lagi kita akan Ramadan, cari imam yang santai-santai aja, jangan terlalu santai pula. A'udzubillah. Ini 2 hari dalam 20 rakaat. Ya, imamnya sholat itu qori dunia akhirat. Qori dunia akhirat. Jadi pas dia baca ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini 2 hari 2 rakaat. Muammar itu nah kalau jadi imam, tidak salam kita, ya. Rata-rata makmumnya mundurkan diri, mau parokok dia. Wah, lambat ini, emosi makmumnya. Dia langsung Allah Akbar, rukuk dah, tidak tahan lagi, sakit pinggang. Nah, cari yang agak cepat dikit, jangan terlalu lambat pula. Teguring kawan. Ayatnya jangan panjang-panjang, sadang-sadang aja. Kalau bisa Yasin, Allah Akbar. Nanti ayat yang kedua, wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Ya kan? Jadilah. Yang penting seayat ada kita baca. Ya kan? Gayanya itu apa? Salat tarawih pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allah Akbar.
Nah, enggak apa-apa. Fatihahnya mantap. Fatihah tuh harus elok. Jangan sampai diwasol semua satu napas, makruh. Kita pernah umroh, pernah haji. Beliau ini 9 kali haji. Tahu macam mana Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ndak ada yang bacanya macam kita laju. Kita ini keturunan Rosi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Macam itu. Rasanya waktu saya masih ibtidak itu, ndak ada pula guru yang mengajarkan macam itu. Di kampung-kampung kami. Iya kan? Mana ada guru ngaji ngajarin Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada? Pelan dana. Apa kata orang Melayu bilang? Apa? Hati-hati bila tuan berlari, pelan-pelan jika melompat. Nah, pelan-pelan jika melompat. Teman menangis sulit dicari, teman tertawa gampang dicari, gampang didapat. Pelan-pelan biar kalau nak berlari. Kalau bergantunglah, jangan bergantung di dahan rapuh. Elok-eloklah tuan berjalan sehingga pian selamat. Nah, seperti itulah diantaranya. Sampai Fatihah itu waladhdallin amin, semuanya pepandir, bicara curhat kita kepada Allah. Makanya banyaklah kita nak solat. Orang yang solat itu dia yang mau bicara kepada Allah. Ada orang tak mau solat, dia malas berpandir sama Allah. Nah, berujung kita hari ini kita dapat pelajaran sampai Fatihah dulu. Nanti kita ruku itu, nah itulah disebut solat. Kalau pian tidak ada ruku, tidak disebut solat. As-solatu diambil dari kata solah. Solah itu tulang belakang punggung yang bisa bengkok, bisa ruku. Makanya kalau pian solat bersama imam, tidak dapat ruku, tidak dapat satu rakaat bersama karena solat disebut ruku. Disitulah wallahu alam bisawab. Nanti dalam waktu kita ketemu lagi, kita sambung sampai ruku. Ingatin ya, sampai ruku, nanti i'tidal, lanjut sujud. Selesailah. Itu aja kan. Satu rakaat pian bujur berataan. Tapi kalau pian solat satu rakaat ini bujur, pian tahu kenapa berdiri? Ana ayatnya ada. Nabi Sulaiman, riwayat Nabi Sulaiman itu berdiri ada. Sholat maghrib Nabi Isa. Kita maghrib ini bentar lagi. Tadi sholat asar tadi Nabi Yunus riwayatnya. Zuhur Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pian kenal kan? Dia tinggal di Sungai Sipai. Pian tahu. Kenapa? Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadza wal afu. Kalau ke pelihari jangan lupa beli kubis. Kalau guru Fahmi telah berdiri, petanda waktu telah habis. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la'afwa innal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati حسنا وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا رب بالمصطفى إذنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قبول. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian. Minta halal, minta rela ulun apabila ada kekurangan acara hari ini. Insyaallah kita bertemu di setengah bulan berikutnya lah. Kabarkan kawan-kawan.